السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر امتیاز احمد حاضر خدمت۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع جس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے اور جس کے بارے میں بہت سے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں کہ آیا ویریکوسیل ٹریٹمنٹ جو کہ ہم آفر کرتے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ، اس کے بعد آئی وی ایف کے کیا چانسز ہیں۔ ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ویریکوسیل آپ کے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ ہمارے مردوں میں اگر ویریکوسیل ہے تو اس سے کیا ہونے چلا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے، یہ ایک سٹیج پہ نہیں رکتی، یہ بڑھتی جاتی ہے اور لاپرواہی جو ہے وہ آپ کو بہت نقصان دے گی۔ ویریکوسیل ہے کیا؟ ویریکوسیل ایب نارمل وینز ہیں جو کہ آپ کے ٹیسٹیز کے ارد گرد بن جاتی ہیں اور سمجھ سو کہ ایک سائڈ جو ہے یا دونوں سائڈ وہ بڑھ جاتی ہیں اور ان میں ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ورمز آ گئے ہیں، یعنی بیگ آف ورمز، اور بعض اوقات آپ کو پین بھی محسوس ہوتا ہے اور یہ ڈل پین ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ شدید پین ہو۔ اور دن کے شروع میں آپ کو پین نہیں ہوگا لیکن دن کے آخری حصے میں آپ کو ڈریگنگ پین ہوگا، کھچاؤ محسوس ہوگا۔ اور اگر اس کا علاج نہیں کیا جاتا تو یہ اس قدر بڑھ جاتا ہے مرض کے بلڈ سیپ کرنے لگتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بلڈ سیپیج اولڈ ایج میں 70-80 سال کی عمر کے افراد میں ہمیں ویریکوز وین اس قدر بڑھ جاتی ہیں۔ اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ گندا خون وہاں پہ جمع ہے، اس میں سے ٹاکسک کیمیکلز نکل رہے ہیں، آکسیڈیٹیو ریڈیکلز ڈیمیج کر رہے ہیں، ٹاکسک میٹابلائٹس جو ہیں وہ ٹیسٹیز کے اندر گھس رہے ہیں اور ٹیسٹیز جو ہے وہ سکڑ رہا ہے۔ جب ٹیسٹیز سکڑے گا تو آپ کے ہارمونز لیول بھی کم ہوں گے۔ سمجھ سو کہ ایک سٹیج آتی ہے کہ ہم آپ کو ہائپوگنیٹک لیبل کر دیتے ہیں کہ آپ میں ہارمونز اب نہیں بن رہے۔ اس سٹیج سے بچیے۔ اگر آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کو ویریکوسیل ہے تو اس کا علاج کرائیے۔ اس کا علاج ٹریڈیشنل طور پہ سرجری سے ہو رہا تھا لیکن سرجری کا ویری ہائی فیلئر ریٹ ہے۔ یہ ایک وین نہیں ہوتی، جیسے کہ میں نے پہلے اپنے گزشتہ لیکچرز میں بھی عرض کیا ہے کہ ایک وقت میں مجھے 3 سے 4 وینز بھی نظر آئی ہیں۔ تو سرجری میں ایک وین بند کر دی جاتی ہے اور 3 جو ہے وہ رہ جاتی ہیں، اور کئی پیشنٹس ایسے ہیں جن کی ایوریج 2 دفعے سرجری ہو چکی ہے۔ مختصراً یہ کہ اس کا علاج نان سرجیکل طریقے سے ہم اویلیبل کیا ہے ہم نے، اور کسی قسم کے فورن باڈی کوائلز یا وائرز ہم وہاں نہیں چھوڑتے، خاص وہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں جو نیورو سرجری میں استعمال کی جاتی ہے۔ انتہائی ایڈوانس اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے۔ کسی قسم کا انسیژن، کٹ یا اسکار نہیں کیا جاتا۔ ریکوری بہت کوئک ہے، قریباً 3 سے 4 گھنٹے میں آپ گھر جا سکتے ہیں۔ اب سوال پھر دوبارہ میں دہراتا ہوں، ویریکوسیل اور آئی وی ایف۔ ویریکوسیل اگر ریپیئر نہیں کی جاتی تو سیمن انالیسس جو ہے وہ اب نارمل ہے۔ سیمن انالیسس میں سپرم کی شیپس اب نارمل ہوں گی۔ ڈی این اے فریگمنٹیشن انڈیکس جو ہے وہ بہت ہائی ہے، یعنی آپ کی جو ڈی این اے ڈیمیج ہے وہ بہت ہائی ہے۔ اور ریپیئر کے بعد یہ سارے پیرامیٹرز جس میں سپرم کا نمبرز یعنی ان کی تعداد، ان کی موٹیلیٹی، ان کی شیپ اور ڈی این اے امپروو ہوتا ہے۔ اور اگر آپ آئی وی ایف کراتے ہیں تو آپ کے چانسز ڈبل بلکہ ٹرپل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہی نہیں۔ جب آپ کے نارمل سپرمز اویلیبل ہو جائیں گے تو آپ کو بغیر آئی وی ایف کے پریگننسی ہو جائے گی۔ لیکن سائنٹیفکلی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ پھر بھی آئی وی ایف کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے چانسز ڈبل سے ٹرپل ہو جاتے ہیں۔ آئی وی ایف سے بھی آسان طریقہ علاج ہے جس کو آئی یو آئی کیا جاتا ہے، جو کہ قدرے سستا ہے، قدرے سستا نہیں بلکہ انتہائی سستا ہے، وہ اس کا سکسیس ریٹ بھی بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ آئی وی ایف
کے چانسز، IUI کے چانسز اور ICSI کی سکسیس ریٹ بہت زیادہ ہے ویریکوسیل ٹریٹمنٹ کے بعد. اپنے تمام ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو ویریکوسیل کی وجہ سے ایزوسپرمیا ہے تو IVF بالکل نہ کرائیے. IVF از اے ٹوٹل فیلئر. یہ کامن سینس بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے اسپرمز ایب نارمل ہیں اور ان کی تعداد کم ہے اور ان کی شیپس ایب نارمل ہیں، ان کا DNA فریگمنٹیشن انڈیکس جو ہے وہ ایب نارمل ہے، جو کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ DNA فریگمنٹیشن انڈیکس کرا ہی نہیں جاتا، اویلیبل ہی نہیں ہے. آپ کو ہر طرف سپرم ٹیسٹ کرایا جاتا ہے جس میں سپرم کی تعداد بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، موٹیلٹی بتائی جاتی ہے. یہ آپ کی آگاہی کے لیے عرض ہے کہ آپ IVF کے لیے اپنے پیسے ضائع کریں گے. آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنی سپرمز کی ہیلتھ جو ہے وہ امپروو کیجئے، ویریکوسیل کا علاج کیجئے. آپ کو IVF کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے IVF اگر اس علاج کے بعد کرایا بھی تو آپ کے چانسز 2 سے 3 گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اسی طرح IUI اور ICSI کے چانسز بھی 2 سے 3 گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں. خواتین حضرات، آپ کی آگاہی کے لیے ایک اور فیکٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سکسیسفل ہو بھی جاتے ہیں IVF میں اور ود ایبنارمل سپرم، یاد رہے کہ ویریکوسیل DNA ڈیمیج کر رہا ہے اور کرتا ہے، اور اگر آپ پریگننسی اچیو کر بھی لیتے ہیں تو دیر از اے ہائی چانس آف مس کیریج، یعنی مس کیریج کے چانسز ایب نارمل سپرمز کے ساتھ زیادہ ہیں. اور یہ بلیم ہماری خواتین پہ جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ مس کیریج ہوا ہے، جبکہ آپ مردوں کا DNA اگر ایب نارمل ہے تو مس کیریج کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. پلیز اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ آپ نے اپنے سپرم کی جو ہیلتھ ہے اس کو امپروو کرنا ہے، اور ویریکوسیل کا علاج کرائیے تاکہ آپ کی سپرم کی ہیلتھ، جس میں آپ کا DNA شامل ہے، اور DNA کہاں پہ ہوتا ہے؟ سپرم کے ہیڈ کے اندر ہوتا ہے، سپرم کے دماغ کے اندر ہوتا ہے. اگر وہ ایب نارمل ہے تو آپ کے مس کیریج کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر وہ نارمل ہے تو سکسیسفل پریگننسی پاسبل ہے، اور سکسیسفل پریگننسی کے لیے نارمل DNA، آئی ریپیٹ، بہت ضروری ہے، جو کہ مرد کے سپرم کے ہیڈ کے اندر ہوتا ہے. جہاں تک موٹیلٹی کا سوال ہے، موٹیلٹی بھی امپروو ہوتی ہے. یہ مختصر سا میسج آپ اپنے ذہن نشین رکھیں، اور IVF بغیر ہیلدی سپرم کے پاسبل نہیں ہے. ہمیں صرف سپرم ٹیسٹ نہیں چاہیے، آپ برائے مہربانی ہمیں سپرم ٹیسٹ نہ بھیجیے، اس کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. یہ آپ کی آگاہی کے لیے کہ آپ کا سپرم کاؤنٹ صبح کچھ ہوگا، دوپہر میں کچھ ہوگا، رات کو کچھ ہوگا. سو پلیز اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. اٹس اے ویسٹ، اٹس اے ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم. اور جن خواتین و حضرات اور جن کپلس کو ایزوسپرمیا ہے، پلیز اپنے پیسے نہ ضائع کیجیے. IVF از اے فیلئر. آپ اپنے سپرم کی، اپنے سپرم کاؤنٹ کی، اپنے DNA کی ہیلتھ کو بہتر کیجیے، ویریکوسیل کا علاج کروائیے. اور اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو IVF یا آرٹ کی ضرورت ہی نہیں. آرٹ کا مطلب ہے اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجیز، جس میں IVF، ICSI یہ شامل ہیں، IUI شامل ہے. اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی. سو پلیز اس سلسلے میں جو بھی ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اور DNA فریگمنٹیشن انڈیکس جو ہے وہ انتہائی اہم ٹیسٹ ہے، کیونکہ ہم علاج سے پہلے کراتے ہیں اور علاج کے بعد بھی کراتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی سپرم کی ہیلتھ کیسی ہے. اور یاد رہے کہ یہ انتہائی اہم ٹیسٹ ہے جو کہ چند اسپیشلائز جگہوں پہ کیا جاتا ہے. اور صرف سپرم ٹیسٹ نہ آپ ہمیں بھیجیے، ہمیں آپ کا ٹیسٹیکولر یا اسکروٹل الٹرا ساؤنڈ چاہیے، جو کہ اسپیشلائز جگہوں پہ ہوتا ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ویریکوسیل ہے. اگر ویریکوسیل ہے تو ہم اس کا علاج آفر کرتے ہیں نان سرجیکلی. ہمارے 2 سینٹرز ہیں پاکستان میں،
حمید لطیف ہاسپٹل جو کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے سامنے واقع ہے. دوسرا سینٹر ہمارا OMI ہاسپٹل ہے جو کہ IBA کراچی اور کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز کے عقب میں واقع ہے. آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کیجیے اور ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.